السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ جو کہ ہم لاہور میں شوٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے مہمانوں کے لیے جن کو کراچی نہیں بلا سکتے یا ان سے وہاں پر ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن آپ کے کہیں نہ کہیں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، اور ان کی سٹوری، ان کی انسپریشنل سٹوری آپ تک پہنچانی ہے. ویسے تو آپ نے ایز یوزول پروموشنز اور کیپشن میں دیکھ لیا ہوگا میرے ساتھ کون ہے، لیکن میں ان کا ایک پراپر انٹروڈکشن اس طرح کہ 2009 میں انہوں نے اس فیلڈ میں آئے جس کا نام فیشن ڈیزائننگ ہے. کپڑے مینس ویئر میں انہوں نے بڑا زبردست کام شروع کیا. ان کے اب تک 3 آؤٹلیٹس ہیں، یو ایس اے میں ایک ویئر ہاؤس ہے. اور اس دوران اگر مینس ویئر کی بات کی جائے تو پاکستان میں اگر چند میل مینس ویئر ہیں یا میل فیشن برانڈس ہیں تو ان میں ان کا نام ٹاپ 3 میں ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کے کپڑے بڑے زبردست ہیں، یہ خود بڑے زبردست انسان ہیں. ان سے میری ملاقات نہیں ہے، لیکن جو کچھ تھوڑا سا ہمارا ٹائم گزرا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ بڑا مزیدار ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیشن ڈیزائنر عمر فاروق. تو عمر بھائی، آپ کی پرسنالٹی کی 2 پہلو مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک تو وہ جو ہم کپڑوں میں دیکھتے ہیں، اور وہ کپڑوں میں وہ انداز، اس چیز میں ایک برانڈ شروع کرنا اور پھر بہت آگے تک جانا، اور ایسا کہ پاکستان کے بڑے برانڈس میں سے ایک، اور ایکٹرز، سپر ماڈلز سب نے آپ کو پہنے. ایک آپ کی دوسری پرسنالٹی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم دوسری پرسنالٹی پہ ذرا زیادہ بات کریں، اور ساتھ میں آپ کے کپڑوں پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. اسپریچویلٹی، اگر آسان الفاظ میں، روحانیت سے آپ کا کتنا کنیکشن ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ فزیکل فارم میں تو اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہو، شیشہ دیکھتے ہو، فزیکل فارم میں دیکھ لیتے ہو، مٹیریل فارم میں اپنی باڈی کو دیکھ لیتے ہو، سینسز کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو پرسیو کر لیتے ہو. لیکن یہ پرسیپشن تو آپ کے برین کی ہے، جو آپ چیزوں کو سینسری طور پہ یوز کر کے، جب آپ کھانا کھاتے ہو سینسز آپ کے بتاتے ہیں اس میں مرچیں زیادہ ہیں، کم ہیں، نمک زیادہ ہے، وہ آپ کو میسیجز ٹرانسفر ہوتے ہیں. کوگنیٹو برین جلدی اس کا ڈیسیجن لیتا ہے کہ یار میں نے نمک ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے. دیز آر آل کیلکولیٹڈ تھاٹس دیٹ آر ہیپننگ ان ٹو یور ڈے ٹو ڈے لائف. بٹ یو آر آلسو اسپرٹ. آئی مین دیٹ از آلسو پارٹ آف ہاؤ گاڈ کریٹڈ یو. So how do you find your spirit? If you are just going to live in a manifestation which is based on your physical form, then that's it. That is all that you want. Your desires are based on the physical aspect of your life, which is to perceive everything from how your senses would perceive them. So 90% or maybe more or maybe less, I don't know, I don't have the exact calculation, but I feel like most of us are probably not aware that we need to also connect to our spiritual matters, which is the non-physical form. No one can see that. That's your consciousness. So where exactly is the consciousness? To hai kahan? Science cannot perceive it. No one can tell you where it is. So in my opinion, Allah subhanahu wa ta'ala has created you to find the balance between the physical form, which is in dunya, because you are in dunya, so dunya has to be in a material form, because everything else in this manifestation is in material, and you're made out of dust, mitti, so automatically you have to be part of the material form. But your spiritual form is the real form that has to and is always connected to the main frame. So God is never disconnected from you. It is us that we have chosen to disconnect ourselves from the mainframe. I'll give you a small example. So man has created a radio box, and that radio box can tune in and out of frequencies, and when it tunes in, it can catch 98.9 FM or 106.1. I don't remember the stations. 106.4, I remember. Yeah, 106.4. Do you actually see 106.4? Can you physically see 106.4? So you can only feel the vibe. Some of us can, some of us can't even that as well. It is up to God that whoever He would allow, it's the proximity that He would allow you to feel and perceive is also going to come from Him. So if man has created a radio box that can tune in out of the frequency, man has created Wi-Fi. I came in, I needed internet, so I asked you, give me Wi-Fi so I can have my internet.
where is the Wi-Fi signals? I don't see them. Can you physically see them? None of us can physically see them, but they're right here. So if man can create that, do you actually think that the one who created the entire universe, Jupiter, Mars, thousands and millions of planets and stars and everything, and he keeps a balance of mizan that completely stays intact, never breaks the order, never ever breaks the order, ever, would create the most sophisticated human being that he made everyone bow down to, which is you, me, that simple, that plain, that just form of material? No. There is much more to a man and a human being that we haven't. We have, like, Prophet ﷺ is the only human being that was given, the light from Allah subhanahu wa ta'ala to actually perceive what true, nature of a man is and what truly a man should be, which is a perfect human being, is the perfect mirror and example, the image of Prophet ﷺ. So, if we are not going to try and find that balance between dunya and the spiritual world as well, तो आप तो connected हो, और वो connection उसने क्यों तोड़ना है? वो तो he is all truth. If he is all truth and he will do exactly what he has said that he would do, so then that means that it is us who is moving away. He is not the one who's left the house. He is the house. We are the one who've left the house, and then we complain because when we leave the house, what is going to happen? Either whatever level of consciousness that you are, consciousness is the awareness of the divine. Your consciousness automatically will fall down, just like Adam's did in Surah Baqarah when Allah Ta'ala said that get down from here. He told Adam alayhi salam to get down from here because of the higher consciousness level that he was at that moment, and his disobedience caused him to fall down. And that is exactly what we are constantly facing every single time. The moment we are not going to obey anything that he has ordained us to do, we are the ones who will fall down, because it's a law. It will happen. It will manifest. It has to happen. It is not something that you will probably assume that it won't happen. No, he is all truthful. So the all truthful, the one who is the reality, जिसका start और beginning और end है ही नहीं, वो reality होता है. True. आपकी beginning है और आपका end है. आपकी beginning उससे है, आपका end भी उससे ही है. तो आप reality नहीं हो. आपका ईगो और मेरा भी, मैं खाली आपकी बात नहीं कर रहा, हमारा ईगो हमें अपनी रियलिटी खुद बहुत बना के कमरे से, घर से बाहर फेंक देता है. तो जब घर से बाहर फेंकता है तो अल्लाह ताला ये भी कुरान में कहते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इनको कुछ तकलीफ़ देने की. ये अपने साथ खुद इस तरह करते हैं. लेकिन ये बात लोअर कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर समझ नहीं आएगी. इंफॉर्मेशन में और चीज़ों को महसूस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि स्ट्रॉबेरी बहुत मीठी है. जब तक आप स्ट्रॉबेरी खाएंगे नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि स्ट्रॉबेरी बहुत मीठी है. एक्सपीरियंस नहीं. That's it. तो उमर भाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कोई ज़िंदगी में? क्योंकि एक आम तौर पे एक लेमैन या एक आम हम इंडस्ट्री में देखते हैं, तो वो एक फैशन डिज़ाइनर का तो हमारी एक सोच डिफरेंट होती है. तो वॉज इट विद इन यू, या एक चेंज आया एक वक्त के साथ साथ जब आप एक पीक आप हासिल कर ली, यार कर लिया हासिल, ये था, इसकी एक अर्ज थी, क्रेज़ था, फेम मिले, मेरे कपड़े फवाद खान पहने, मेरे कपड़े ये पहने, या वक्त के साथ साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन की कोई जर्नी है, या ये इट वाज विद इन यू ऑलवेज? ये हम सब में. प्रॉब्लम ये है कि इसका एक्सेस वो देता है. आप जो बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो अपने आप को फर्स्ट रख के, कि आपको लगता है कि अगर ये डिसीजन आपका हो तो आप कल से करके दिखा दो.
کیوں نہیں ہم سارے کر لیتے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. ڈیسیجن آپ کا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب چینج اگر آتا بھی ہے تو اگر ہم یہ چینج کی گریٹیٹیوڈ اس کو نہیں دیں گے اور اگر اپنے آپ کو اول رکھ کے بات کریں گے تو اول کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اس کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں. اول وہ ہے, آخر وہ ہے. تو ہمیں اپنے اینڈ سے اپنے طور پہ اس بات کو کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اب آپ کو جو آپ نے وہ مجھے جو فیشن ڈیزائننگ کی بات کی تھی, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. یہ اگر فیشن ڈیزائننگ میں نہ ہوتا تو شاید مے بی اللہ تعالیٰ کوئی اور مین سے مجھے یہاں لے کے آتے. انفینٹ مینز اللہ تعالیٰ کے پاس, وہ تو کوئی بھی راستہ چوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انفینٹ ہیں. تو پرابیبلٹیز بھی انفینٹ ہیں, جو مرضی ہے. تو اب پرابیبلٹی تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. لیکن میری جو فیلڈ ہے وہ کریٹو فیلڈ ہے. کریٹیوٹی جو ہے یہ گاڈ کا ایٹریبیوٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے. آپ کریٹیوٹی لیتے کہاں سے ہیں؟ آپ تو ایمٹی ویسل ہو. یو آر این ایمٹی ویسل. وٹ ایور دیٹ ہی ہیز گیون یو از ایگزیکٹلی وٹ یو ول بی ایبل ٹو یوز. حضرت امام علی had been given the strength to lift the door, to do things with that might and power, not that a lot of people could not even have imagined. Where did he draw that from? From him. Who else would you draw it from? You think you have the power to do all these things? If we did, تو آج کہاں سے کہاں نہ پہنچ چکے ہوتے ہم لوگ. تو this is not how it works. Creativity is an attribute of God. So when I use creativity, who am I connecting with? Even though I'm not connecting him through namaz, salah, or all the things that he has made obligatory for me, 100%, I wasn't doing it that time. But I was still trying to connect with him through creativity. How do you create? You create through imagination. Imagination is a realm. It's a spiritual realm that you access. Do you think everyone can access that? تو پھر سارے کریٹو کیوں نہیں ہو جاتے؟ It's a gift that has been given to few people, the chosen ones. And we're all chosen ones. I'm not special. The moment I'll be like, I'm the chosen one, تو پھر یہ تو میں کوئی نیو تھوڑی ہوں from Matrix that I'm the chosen one. We're all news. ہم سب ہیں. The thing is کہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی چیز لازماً دی گئی ہے. کسی کو 1 ملی ہے, کسی کو 2 ملی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہیں. ہم نے آدم کو تمام نام سکھا دیے, سورہ بقرہ. So that means that all that God had to feed in, یعنی کہ مین فریم نے simple like for a layman, مین فریم نے ساری انفارمیشن آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دی. جب ڈالی تو ان کے لوئن میں ہم باقی سب موجود ہیں. وہاں سے ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہوئی ہے. سو ملٹیپلیکیشن ڈیوائڈ ہوئی ہے. کسی کو کیا ملا ہے, کسی کو کیا ملا ہے, کسی کو سب ملا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ملا ہے. اور وہ کیوں ملا ہے؟ کیونکہ وہ ملنا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی خواہش ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ ملنا ہے. تو اس حصے کے اندر ہر کسی کو, مجھے کریٹیوٹی کا حصہ ملا ہے, وہ زیادہ ملا ہے, کم ملا ہے, میں اچھی کریٹیوٹی کرتا ہوں, بری کرتا ہوں, وہ سبجیکٹیو ہے. کسی کو میرے ڈیزائن پسند ہے, کسی کو نہیں ہے. لیکن میں یوز تو امیجنیشن ہی کرتا ہوں, چاہے اچھی چیز بناتا ہوں یا بری بناتا ہوں, وہ تو بات کی بات ہے. لیکن یوز تو امیجنیشن ہی کرتا ہوں. امیجنیشن ایک اسپریچول ریئلم ہے جو آپ کو ایکسیس دیا جاتا ہے, اور آرکیٹیکچرس کو ملتا ہے, میوزیشینس کو ملتا ہے, ہر کسی کو ملتا ہے. ہر کسی کو جو کریٹیو ہے اس کو یہ فیلڈ ملتا ہے. ہاں, اب وہ فیلڈ آپ ایکسیس کر سکتے ہو اپنی پیور فارم میں اور اپنی نان پیور فارم میں. اگر پیور فارم میں ہو, دیٹ مینس یو آر کلوزر ٹو سنہ, یو آر کلوزر ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یو آر کلوزر ٹو اسلام, یو آر کلوزر ٹو قرآن. That means that your sources of connection, of accessing that realm will be a lot purer than to a person who is probably not. Because other entities also exist, shaitan exists, jinn exists, so automatically their influence will also influence you, and you will be, فائل کرپٹ بھی ہو سکتی ہے, ایکسیس کرپٹ بھی ہو سکتا ہے. وائی فائی میں وائرس بھی تو آتا ہے. یہی بات کہ واز اٹ اے ڈیفیکلٹ پاتھ, مشکل ایک سفر تھا. یہ اندازہ ہونا, جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جس فیلڈ میں آپ ہیں, سو میں آپ کو اس چیز سے بھی کنیکٹ کرتے ہوئے بات کروں ویسے بھی, کہ
اس اسپرچویلٹی کو کے قریب جانا، اور پھر ایک طرف آپ اس فیلڈ میں ہیں جہاں نیڈز اور ڈیزائر میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا یہ میری نیڈ ہے، یہ کیا یہ میری ڈیزائر ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو ڈیزائر کے پلیٹ فارم پہ آپریٹ کر رہا تھا کافی دیر ساری زندگی، اور ہم سب ڈیزائرس کے پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں، اور ہمیں نیڈ کے پلیٹ فارم پہ وہ لے کے آ جاتا ہے آپ کو. پیسے کی تنگی دے دے گا، رزق کی تنگی دے دے گا. کئی لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگ صبر سے کام لے لیتے ہیں. جس کو وہ صبر عطا فرما دیتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈیزائر اور نیڈ میں فرق کیا ہے، تو وہ اپنی ڈیزائر کو سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے، تو نیڈ بیسس کے اوپر کام کرتا ہے. تو نیڈ بیسس پہ تو آپ کو پلنگ، یہ بستر، ضروری تو نہیں ہے کہ ململ کی چادر ہی ہو تو آپ سو سکتے ہو، یہ بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے. نیند تحفہ ہے یا ململ کا پلنگ تحفہ ہے؟ نیند. تو پھر آپ کو جو آپ کی نیسیسٹیز جو نیڈز ہیں آپ کو اس کی قدر ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ روز کی ایک جنگ ہے نا، ہر لمحے کی ایک جنگ ہے. آپ ایک فیشن ڈیزائنر نہ بھی ہیں، اینکر نہ بھی ہیں، آپ ایک انسان ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد ایک جنگ چل رہی ہے. وہی بات نیڈز اور ڈیزائر کی، کہ یہ آئی فون ہونا میری نیڈ بھی ہے آج کل کے دور میں، ڈیزائر بھی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تو اس کا کوئی وہ کہتے ہیں نا بینچ مارک نہیں. وہ روز اس سے بڑھ کے کچھ آ جائے گی، اور روز آپ نے اپنے آپ کو ایک امتحان میں دیکھنا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے. ایک ہمارے بڑے اچھے اسکالر ہیں، ان کا نام ہے بابا عرفان صاحب. ہی از اے ویری بیوٹیفل اسکالر. ہم نے بہت سنا ان کا. I love absolutely everything that he says. He said something so profound, and I was watching one of his videos, and he said that جو اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہوتی ہے نا کسی بھی شخص کے اوپر، وہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. یہ جنگ باہر نہیں ہے، یہ جنگ اندر ہو رہی ہے. ہم ڈیزائر کے پلیٹ فارم کے اوپر سب کچھ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ دیر آر 3 stages ٹو یور نفس، جو قرآن آپ کو بتاتا ہے. ہمارا لوامہ مطمئنہ از دا ون دیٹ از کمپلیٹلی مطمئن ود وٹ ایور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز پرووائڈیڈ ہم ود، وٹ ایور دیٹ یو ول واک یور سیلف ان ٹو. آج آپ نے کافی سارے پلان کیے ہیں اپنے دن کے اندر. کبھی رات کو جا کے آرام سے سوچئے گا کیا سارے پلان ایگزیکٹلی آپ کے پلان کے حساب سے ہوئے ہیں؟ آپ کو اس کا جواب جب مل جائے گا تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ سچویشنز کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا آپ سچویشنز کریٹ کر رہے ہیں. سچویشنز کے اندر داخل ہو کے جہاں آپ ہوں گے اس کے حساب سے اس سچویشن کے اندر ریئیکٹ کریں گے. آپ کا یہ کمپیوٹر میں کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. آپ غصہ اختیار کریں جو آپ کے اندر موجود ہے، جلال ہے. اللہ تعالیٰ جلال اور جمال کا کمپلیٹ بیلنس آپ کو دیا ہے. کسی میں جلال زیادہ ہے تو وہ جلال زیادہ ہے تو آپ جو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو 2 ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جو کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہیں. اپنے حساب سے آپ سچویشن میں انٹر ہو گئے، آپ سچویشن میں انٹر ہو گئے. اب یا تو آپ بہت آرام سے ان سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، وہ کہتے ہیں یار یہ مسئلہ آ گیا. آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ جی میرے سے ہوئی ہے، سوری. چلیں کوئی بات نہیں یار، آئیں اس کو ٹھیک کرواتے ہیں. لکھا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ اس کو صبر اور اطمینان سے مطمئن لیول کے اوپر آپ ہینڈل کر لیتے ہیں. مطمئن لیول پہ زبان سے ہینڈل کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور آپ کا جو دل کا سٹیٹ ہوتا ہے وہ اصل ریالٹی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دل کے ساتھ ہوتا ہے. زبان کے ساتھ تو آپ بار بار اپنے آپ کو بھی سنا رہے ہیں نا کہ میں ٹھیک ہوں. ایک لطیفہ ہے، میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. بچے جو ہیں وہ شور مچا رہے تھے ڈے کیئر سینٹر کے اندر. یہ اس سے بڑا اچھا ریلیٹ کرے گا، یہ میرے فادر مجھے بچپن میں سناتے تھے. تو 40-50 بچے تھے کمرے کے اندر، شور مچ رہا ہے. تو ایک بندہ آبزرو کر رہا ہے کہ جو ان کا کیئر ٹیکر ہے بچوں کا، یہ بار بار نا ایک ہی نام لے رہا ہے، جارج تحمل سے کام لو، جارج صبر کرو، جارج صبر کرو. تو وہ جو دوسرا بندہ اس کو آ کے آبزرو کر رہا ہے،
وہ آگے اس سے کہتا ہے کہ ان میں سے جارج کون سا بچہ ہے؟ کہتا ہے جارج میں خود ہوں. ٹرو. اور یہ ایک بڑی یہ وہ بات ہے کہ یہ عام زندگی میں بھی اگر آپ کر لیں گے اپنے آپ کو اپنے تو what happens, you're training your subconscious mind constantly by saying الحمدللہ. تو جب آپ کانسٹنٹلی الحمدللہ پڑھ رہے ہو بول رہے ہو تو آٹومیٹکلی الحمدللہ از اے فریکوینسی. it's a platform, it's a plateau جو آپ نے جا کے ٹچ کرنا ہے. دیٹ مینس کہ اس فریکوینسی کے اوپر ایوری تھنگ بیکمز الحمدللہ. لیکن وہ پہلے دن سے تو انر اسٹیٹ میں نہیں آئے گی. آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ کئی سچویشنز ایسے لے کے آئیں گے جس میں آپ کا الحمدللہ ٹیسٹ ہوگا کہ زبان سے تو کہہ رہے ہو, کیا دل بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. تو ایونچولی دل بھی کہنا شروع ہو جاتا ہے جب اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا جو اصل سفر ہے جو فری ول, کیونکہ یہ پھر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر سب کچھ میرا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے کرنے کی کوئی ضرورت کیا ہے. یہ آپ پوری دنیا کو سنا دیں, کوئی مجھے بندہ فارغ بیٹھ کے دکھا دے کبھی ایسا ہوا بھی ہے یار کہ آپ کے میں نے اب کچھ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے, میں آج سے میں صوفے پہ بیٹھ رہا ہوں. کوشش وہ یار کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ کو ایونچولی باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کیونکہ وہ لائف جو تجلیز ہیں وہ تو چل رہی ہیں, وہ تو آئیں گی آپ کے لائف میں. سچویشنز تو کھڑی ہوں گی. وہ سچویشنز کو آپ صوفے پہ بیٹھ کے نہیں گزار سکتے. اور اس ڈیسٹینی میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یس, all depends on you کہ آپ نے بیٹھنا ہے یا باہر نکلنا. یس, سو your job is not to just focus on the material form which is کہ میرا A اور B اور C کا جو ڈسٹینس ہے یہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. آپ کا جو ایکچوئل کام ہے فری ول کو یوز کرنے کا وہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ کنیکٹ کر رہا ہوں. آپ کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے اور کسی مقصد کے لیے بنایا نہیں ہے. یہ حدیث قدسی کلیئر ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا زیادہ اس پہ یقین کرنا ہے. جس کو یہ یقین پورا آ جائے گا وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ اور یہ والا سفر جو ہے یہ میرا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. مجھے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے فری ول کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے جاؤ گے your consciousness level will automatically start to expand. That is what, yes, you will start. The biggest example that I can give you of a higher consciousness level is what Allama Iqbal mentioned in the word when he was expressing the symbol of Shaheen. کہ تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. Do you understand what Allama Iqbal Sahab is trying to explain to you at this in this symbolic form? Shaheen is that bird that does not rely on anyone else but whatever God will provide him for. He does not eat the dead. It does not bother with anything. It can pick and lift animals that are twice its size. It flies at a frequency and reaches at a frequency that symbolically will automatically tell you what a true mu'min is. Mu'min / mukhlis. So Quran speaks about mukhlis and mukhlis. Mukhlas and mukhlis. Mukhlas has a zabar on top. Mukhlis has a zair under. Mukhlis is the one who is still operating from the lower self with the zair under, trying to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala by performing the obligatories, salah, namaz, zakat, everything, but still falling back and forth between sins and ibadat. And that's perfectly fine. It's like there's nothing wrong with it. That is what we're supposed to do. And then eventually he will take you and make you into the symbolic Shaheen that becomes Mukhlas, that has a zabar on top. Mukhlas is protected by the divine. Mukhlas is the Shaheen that breaks that barrier, that threshold, that frequency that shaitan can no longer penetrate inside of you.
no shaitan, no other influence will come. And that's mukhlis. And if he has said it, that is the truth. And that happens. And that is exactly how Shaheen becomes the symbol for علامہ اقبال. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اس کو اگر سمرائز کیا جائے تو ہم مخلص سے مخلص تک کا سفر کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس طرح؟ You have to know your heart. You have to purify your heart. You have to understand, you have to read hadith. You have to read, because without the knowledge of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, without his light, he is the representation of Allah subhanahu wa ta'ala. He is representing Allah subhanahu wa ta'ala in this material form. Allah subhanahu wa ta'ala cannot come into the material form, even though he is right here, but he is not in all entity right here. His entire essence cannot be contained in a material form. دنیا میں ختم ہونا ہے نا, تو جس چیز نے ختم ہونا ہے اس میں کمپلیٹ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی اپنا ایسنس نہیں ڈال سکتے. You try to understand that. So that means کہ اللہ یہیں ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس ہر جگہ ہیں, پودوں میں ہیں, وہ نرشمنٹ دے رہے ہیں آپ کو, آکسیجن دے رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں, رزاق, رزق مل رہا ہے آپ کو ان سے, سارے سائنس نظر آ رہے ہیں, سائنس نظر آ رہے ہیں آپ کو, سورج, ہر چیز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ مخلص سے مخلص کا جو سفر ہے, یہ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے, بغیر صحابہ کی محبت کے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. اور یہ انفارمیشن بیسڈ کام نہیں ہے کہ مجھے انفارمیشن مل گئی ہے. انفارمیشن کیا ہوتا ہے, جیسے آپ کو مل گئی, مجھے کسی کو مل گئی کہ آج میرے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے. انفارمیشن اسکالر لیول کے اوپر اس کو پڑھنا ایک اور چیز ہے, امپلیمنٹ کرنا اور چیز ہے. جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کے لائف میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے. وہ آپ چاہے نہیں بھی کریں گے تو آپ کی لائف ایک ٹیسٹ ہی ہے. ہم آپ کو آزمائیں گے اولاد پہ, پیسے پہ, جائیداد پہ, والدین پہ, بیوی پہ, ہر چیز پہ. سورہ بقرہ آپ کا ٹیسٹ ہے. یس, یہ ہونا ہی ہونا ہے, چاہے آپ نے اس کو لینا ہے یا نہیں لینا, وہ ٹیسٹ سے آپ گزر رہے ہو. یہ میرا آپ کا کال فیل, بات کرنا طریقہ, اینی تھنگ از اے ٹیسٹ. سو وہ اب جیسے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, ایک اٹس ان ترمذی, اٹس اے ویری بیوٹیفل حدیث. آئی ڈونٹ ریمبر the exact quote to quote, so I'll try to explain the essence of the hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam goes to a market. میں نے اس حدیث کو اپنا بنا لیا, لائک میں نے کیا بنایا, اللہ نے مجھے اپرچونیٹی دے دی کہ وہ یہ میرے اندر بیٹھ گئی ہے حدیث. اور وہ ایک مارکیٹ پلیس میں گئے. اب پہاڑوں میں بھی خدا ہے اور مارکیٹ پلیس میں بھی خدا ہے. بڑے غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. خدا ہر جگہ ہے, لیکن مارکیٹ پلیس میں خدا سم ہاؤ لین دین کے اندر ہمیں کم نظر آتا ہے. پہاڑوں میں تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ وہاں تھوڑا سکون ہوتا ہے. تو لین دین میں آپ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں. تو جب انہوں نے وہاں آبزرو کیا 360 ڈگری کے اوپر لوگوں کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا, چیزیں بیچتے ہوئے, خریداری فروخت معاملات چل رہے تھے. اوبیسلی ان کا جو کانشیسنس لیول ہے, دیٹ از دا ہائیسٹ کانشیس لیول. ہی از آل اویئر, الرافی, all aware. He is completely aware. That means he is completely in line and connected to Allah Ta'ala. So his connection is the purest that you can ever imagine. He immediately felt in his heart that these people will never be able to follow Sharia. Sharia is law basically, the law that has been given to you. Halal, haram, wajib, farz, یہ آپ نے فالو کرنے ہی کرنے, اور بزنس کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ساری چیزیں. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ کئی بار ایسی سچویشنز میں ڈلیں گے جہاں ان سے ہر وقت سچ بولنا شاید مشکل ہو جائے. اور سچ اگر آپ نہیں بولو گے تو اللہ کا دروازہ تو کھل ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو سچ ہے. آپ اس کو ملو گی تب, یا وہ آپ کو ملے گا ہی وہاں پہ جہاں آپ اتنے سچے ہو جاؤ گے جہاں وہ آپ کو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو. پھر through only Prophet sallallahu alaihi wasallam, no one else. تو انہوں نے اسی وقت وہاں پہ ایڈوائز کیا لوگوں کو کہ اپنی انکم میں سے کچھ حصہ
frequently نکالا کرو. Let it dissolve so that your whatever that is going, let it, so it's an ecosystem. It's an ecosystem that he created. It's a beautiful ecosystem. کیونکہ یہ تو اس کی مرضی ہے نا. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ اتنے پراپرٹی ہڑپ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, لیکن یہ دیکھو اس کا اتنا بڑا لنگر ہے, فلانا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. ہمیں لوگوں کو دیکھنا ضرور آتا ہے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ جنت و دوزخ کا فیصلہ میں اور آپ کر نہیں سکتے. تو نہ کسی کو یہ بولنا چاہیے, نہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انسان تو پکا جہنمی ہے, اللہ معاف کرے, یا یہ انسان پکا جنتی ہے. You have no say in it. It is up to him. You have no idea what's in his heart. On surface, he might be a corrupt person, but you have no idea what is in his heart. And what is his connection with Allah Ta'ala? And what is the plan of Allah Ta'ala to convert him, bring him into light? At what age? Maybe he will, maybe he won't. اپنی فکر کرو. تو اپنی فکر کے اندر اگر آپ اپنی جیب میں سے ہر انسان ہر روز تھوڑا تھوڑا بھی نکالنا شروع کرے گا, ایک آپ کا سکون بہت بڑھے گا. سکون لینے سے نہیں آتا, دینے سے آتا ہے. آپ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہو تب آپ کو سکون ملتا ہے. ایک آپ کو سکون ملنا شروع ہوگا, اور سکون سے بڑی کوئی نعمت آپ کو ہے نہیں, چاہے جو مرضی کر لو آپ. نیند کی گولیاں کھا لو, اس میں بھی کوئی سکون نہیں ہے. تو سکون کے ساتھ ساتھ آپ کی پیوریفیکیشن بھی ہو رہی ہے. اور اگر کوئی یہ جینیس انسان شاید سن کے یہ ضرور سوچے گا کہ یار یہ تو کوئی فارمولا انسان بنا سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کرتا رہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا رہوں. آپ یہ ضرور سوچ سکتے ہیں, لیکن وہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ یہ دونوں کام کر رہے ہیں نا, کر بھی رہے ہیں, آپ نے سوچ بھی لیا کہ میں نے یہ, آپ کو کیا پتا کہ وہ آپ کو کس چیز سے لے کے روشنی میں لے آئے. تو یہ سوچنا, یہ سوچ رکھنا کہ میں جیسے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں کچھ غلط کام بھی کرتا ہوں, تو یار دس از ویئر یو آر رائٹ ناؤ. اف یو ول کانسٹنٹلی آسک ریفیوج ان اللہ تعالیٰ کہ دس از مائی پرابلم اینڈ آئی کین ناٹ لیٹ گو آف اٹ, you accept your problem, you accept your sin, you cry for your sin, you cry for what you are going through, then what do you think is going to happen? Kya he will shut the door on you? No. Never. Why would he shut the door on you? Maybe he will open the door in 5 years, 4 years, 3 years. Maybe he will make you just go through that pain a little. Because حضرت علی کا کیا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی رہتا ہے. تو جب تک وہ ایک پروسیس سے آپ گزرو گے نہیں, تو وہ لائٹ کی مینیفیسٹیشن بھی ہارٹ کے اندر کیسے آئے گی. تو یہ دس از آل ڈیوائن, لائک دا موسٹ بیوٹیفل پلان آف اے ڈیوائن. یس, ہمیں سمجھ نہیں آئے گا, اور دکھ اور غم آسان نہیں ہے سہنے. میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھوں میں تکلیفوں میں آپ نے شریک ہونا ہے. کوئی بیمار ہے, آپ نے جانا ہے اس کی جا کے خیریت لینی ہے. یہ سارے یہ ہیں اسپریچویلٹی کے سائنس. یہ اصل اسپریچویلٹی ہے. وہ اسپریچویلٹی نہیں ہے کہ آپ خالی پہاڑ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہو. میں وہ جب آپ ٹیسٹ میں پڑھتے ہو تب دونوں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر کے لیے وہ پہاڑ میں بھیج دے, لیکن وہ واپس لے کے دنیا میں ہی آئے گا آپ کو. اگر وہ آپ کو پہاڑ میں بھی تو اپنی آزمائش ہے. بالکل, رزق کی تلاش بالکل ہے, اور آزمائشیں اور بالکل. تو عمر بھائی ماشاء اللہ یو اسپیک سو ویل. میں آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس پر بھی بات کریں کہ عمر فاروق فیلئر کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں, یا آسان الفاظ میں ایک نوجوان یا کسی بھی ایج کا انسان جب فیلئر دیکھتا ہے اس کا ایک مقابلہ بھی کرنا نا. ایک تو ہے ہار گئے تو بیٹھ گئے, ایک ہے یار اٹھ کے پلٹ کے وار کرنا. فیلئرس کا کیسے سامنا کیا جائے؟ I read something about Malcolm X the other day when he converted to Islam. He went for Hajj. He came back and he had a very profound spiritual experience. And he said this is the only, if I'm not mistaken, I don't want to quote him, but he said something that this is the only religion that makes you brave. یہ جو اسلام ہے نا, یہ اصل معنوں میں دلیروں کا اور بہادروں کا مذہب ہے.
اور یہ آپ کو دلیر ہی بناتا ہے. یہ آپ کو دلیر بناتا ہے. آپ خود اپنے آپ کو دلیر نہیں بنا سکتے. اگر آپ میں دلیری موجود ہے، جب آپ کنیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کو کھڑا کرنا شروع کر دے گا. وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا. ہاں، گرو گے اٹھو گے، گرو گے اٹھو گے. شاید کہیں ایسے بھی پہنچ جاؤ جہاں پہ سارے دروازے بند ہو جائیں، سب کچھ چھٹ جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور ایسے لگے کہ شاید اس گھڑی کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہے. پاسبل ہے، اللہ کا پلان ہے، کسی کو کیا پتہ. ٹرو. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس گھڑی کے بعد سب کچھ بدلے گا. یہ میں اس کو شاہد جان کے کہتا ہوں کہ اس کے بعد سب کچھ بدلے گا جب وہ چاہے گا، اور یہ ہوگا. دا پرابلم از کہ موسٹ آف اس وی لوز ہوپ، انکلوڈنگ می. میں بھی تو وہی انسان ہوں. ایسے ہوپ ڈیوائن کے اندر لوز کرنا از دا بگیسٹ، آپ مسٹیک کہہ لو یا بدقسمتی کہہ لو آپ. ٹھیک ہے، مطلب ہاؤ کین یو امیجن لوزنگ ہوپ ان ہیم اینڈ ہی مائٹ ٹیسٹ یو ٹو دیٹ پوائنٹ ویئر you will reach that level where you might be about to lose hope. But even in those moments, if you can call upon him with humility, like Hazrat Ayyub alayhi salam did, he went through a lot as a human being. He's a prophet, and then he had skin disease, very severe skin disease. Can't even imagine what he went through as a human being. Not once he left humility, even for a second. There are du'as of him in Quran in which he's speaking to God, very like, I'm okay, everything is fine. Just a little pain that I have and that I'm feeling right now. Other than that, I'm fine. I don't even think you can ever imagine something like that. But for him to go through that, why do you think he went through that? Why? For us, for all of us, because his manifestation is also in us. اگر 1 سے ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے تو وہ ملٹیپلیکیشن واپس بھی تو جانی ہے نا. تو وہ سارا کچھ تو آدم علیہ السلام سے آیا. تو ایوب علیہ السلام is inside of us. So is everyone else. Everyone's manifestation is right inside of us. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all and never test us to that point where we never be able to bear. And I pray for everyone, and I pray for myself that we are weak. So please give us, Allahumma inni as'aluka al-afwa wa afiya fi dunya wal akhirah. Like that is the most beautiful dua. We are not capable of this. So always ask for ease, always ask for stability, and whatever that he is making you go through, if you can just hang on, hold on to that rope, hold on to the light of Prophet sallallahu alaihi wasallam, just keep moving forward. He will make you brave. He will make you brave. There is no way that he would let you go. There is no way. Like that cannot happen. In a trillion years it will never happen. I guarantee you that. واہ ماشاء اللہ. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی جرنی پر بھی ہم بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ خوابوں پر بھی بات کرنا ہے. جس طرح آپ مینیفیسٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، جس طرح آج کل کے دور میں لا آف اٹریکشن جس کو کہا جاتا ہے، خواب دیکھنا کتنا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ اور خوابوں کو صرف دیکھنا یا خوابوں کے لیے کوشش کرنا، اور خواب کیا ہر خواب سچا ہوتا ہے؟ خواب دیکھے نہیں جاتے، خواب دکھائے جاتے ہیں. تو آپ کو کسی مقصد کے لیے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے. بلا مقصد تو آپ کو نہیں بھیجا. نہ ہی آپ کو یتیم بنا کے بھیج دیا اللہ نے کہ جی میں نے صرف نبیوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے، باقی کسی ہیومن سویلائزیشن کے ساتھ میرا کوئی لنک نہیں ہے. نبیوں کے اوپر ریولیشنز آتی ہیں، وہ وہی ہیں، وہ لا لے کے آتے ہیں. ان کا مقصد، ان کو پروفیٹک مشنز دیے جاتے ہیں، وہ اور مشنز ہیں، ان کی لائٹ اور ہے. لیکن ان کی لائٹ کے تھرو جب آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی
اللہ تعالیٰ سے ہی کنیکٹ کریں گے نا, تو وہ آپ کو بھی تو انسپائر کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. آپ کو تو دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہوا ہے, آپ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو, وائس جیرنٹ ہو. تو یو آر سپوز ٹو مینیفیسٹ آل ہز بیوٹی ان دس پلانٹ اینڈ بی ہز ریپرزینٹیشن ٹو وٹ ایور لیول دیٹ یو ول بی گیون, ناٹ ابو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دیٹ از دی الٹیمیٹ لیول. Mark that is the epitome, that is the baseline, the highest point that any human being can ever achieve or reach. And through that باقی سارے مقامات جو ہیں وہ آپ سب کو دیے جائیں گے, سب کے ہیں وہ تو, چاہے آپ کو لینا ہے یا نہیں لینا, وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, وہ آپ وہیں پہ ہی ہو. تو جو اگر آپ کو خواب دکھایا ہے تو خواب آپ نے سوچ کے تو نہیں دیکھا, یا میں نے پلان کیا تھا کہ آج رات میں سوؤں گا اور آج میں یہ خواب دیکھوں گا, تو وہ تو کہیں سے تو آیا. جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تب آپ خواب دیکھ, وہ بھی جو آپ سوچتے ہو, وہ پلان, وہ آئیڈیا کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو آ رہا ہے. یا وہ خواب جو آپ کو سونے نہ دے, جو آپ کو خواب سونے نہ دے, لیکن وہ جد و جہد تو کہیں سے آ رہی ہے نا. تو وہی آپ کی اسٹرگل آف لائف بن جاتی ہے, وہی آپ کا وے آف لائف بن جاتا ہے. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ریپبلک اس طرح چلا رہا ہوں گا. ہاں مطلب میرے پاس کافی سارے آئیڈیاز تھے, خالی یہ تو نہیں تھا کہ میں فکسیٹڈ تھا. لیکن I don't know, I ended up doing this, and what am I going to do in 10 years from now? I have no idea. ٹھیک ہے, تو all I know کہ جیسے جیسے آپ کا جو کنیکشن ہے, اگین I keep talking about that because آپ کو جوابات وہیں سے ہی ملنے ہیں, اور یہ جوابات سارے لائک اسپریچول لیول پہ آپ کے ساتھ اندر ملے ہوئے ہیں. تو آپ ایونچولی آہستہ 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 انہی کاموں میں ڈلنا شروع ہو جائیں گے جن کاموں کے لیے اس نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے. ابھی بھی جو آپ کر رہے ہو, ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ کمپلیٹلی آپ کا اپنا پلان ہے؟ تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. اگر آپ کبھی سوچ کے جاؤ کیا مطلب ہاؤ ڈیڈ یو ڈسکور دس آئیڈیا, لیکن آپ کر رہے ہو نا. تو اٹس اے سچویشن دیٹ یو ان, دیٹ یو لیونگ, بٹ دس از یور لائف, دس از یور اسٹرگل, دس از یور وے آف لائف. ان دیٹ ہاؤ آر یو کنڈکٹنگ یور سیلف, ہاؤ آر یو موونگ فارورڈ. اب جو بات آتی ہے, جو آپ نے مینیفیسٹیشن اور اس کی پوچھی کہ خواب کتنے امپورٹنٹ ہے. اوبویسلی دنیا میں ہر انسان نے اپنا اپنا, جیسے آپ کے آفس کے اندر یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے, کوئی لائٹ پہ ہے, کوئی مائک پہ ہے, کوئی فلانی جگہ پہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی سب کو پلان کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں سوچا ہوا کہ میں نے عبادت, جب میں نے کہا تھا کہ جب کہ تم میں نے بنایا ہی صرف عبادت کے لیے ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے مسالہ کھول کے نیو یارک کی سڑکوں پہ شروع ہو جائیں, بس سارا دن بیٹھ کے یہی کر رہے ہیں. نو, ایسا ہوگا نہیں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا نے آپریٹ کرنا ہے, دنیا نے چلنا ہے, مینوفیکچرنگ ہونی ہے, بلڈنگز بننی ہے, جہاز بننے ہیں, ترقی ہونی ہے, لوگوں نے آگے بڑھنا ہے, وہ سرکل چلنا ہے. آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے, کسی نے آئنسٹائن نے آنا ہے, الغزالی نے آنا ہے, ہر کسی نے اپنے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ طریقے سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن دنیا میں کرنی ہی کرنی ہے. کبھی رکی ہے تو وہ ہو کیسا سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا, رک ہی نہیں سکتی. آپ کے کنٹرول بھی نہیں ہے, وہ آپ روک بھی نہیں سکتے. جائیں چلے سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, کیا ہوگی, پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو پرپز آپ کا ہے وہ, آپ جو بھی آپ یہ کام کر رہے ہو, آج کا دن آپ اس سے کتنا قریب ہو اور کتنا دور ہو, بس یہی اس کا دن, آپ کا دن اسی کی بیس کے اوپر ہی کنڈکٹ ہوگا. اور وہی پھر آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی آپ کو دے گا, سب کچھ دے گا اور آپ کو بھگائے گا. ہاں, اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہو. شیخ حمزہ یوسف از اے ویری پروفاؤنڈ اسکالر فرام کیلیفورنیا. ہی از اے کانورٹ. I love listening to him. He has a very nice academic insight towards theology and spirituality and Islam. So he says کہ how many people have actually cried over the dreams that Allah subhanahu wa ta'ala have actually accepted. But it's a very interesting question that he's asked کہ کتنے خواب, کتنی دعائیں جو آپ کی قبول ہو گئی ہیں اور قبول ہونے کے بعد وہ آپ کے لیے ایکچولی عذاب کا باعث بنی. I'm sure ایسا ہم سب نے فیس کیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں لائف کے اندر. ہم نے دعا مانگ وہ ہو گئی, لیکن وہ بعد میں پتہ چلا یار یہ تو کمپلیٹلی ڈیسیجن جو تھا یہ تو ڈیزاسٹر تھا.
سو دیٹ مینس کہ کنٹرول اسی کو نہ دے دیں, زیادہ بہتر ہے اور وہی چل تو وہی چلا لے. جو اسلام کا ٹرو مطلب ہے وہ تو سرنڈر ہے. تو سرنڈر تو تبھی ہوگا نا جب ہم دل سے بھی کریں گے, تب بھی کریں گے. اپنے جو خط و خط ہیں وہ ہم اس کو ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ میری خواہشات ہیں, میری ضروریات ہیں, یہ میں نے کرنا ہے, یہ میں بننا چاہتا ہوں, آپ مجھے گائیڈ کریں کہ یہ میں اسٹیپس کیسے لوں, میں کیسے کروں, کیسے جو آپ نے میرے لیے سوچا ہے وہ کیسے برا ہو سکتا ہے. آپ تو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. واہ عمر بھائی, آج آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا. اور کئی دفعہ آپ نے سوچا کچھ اور ہوتا ہے کہ گیسٹ ہمارا, وہ کہتے ہیں روز کا کام, ہمارے یہاں مختلف گیسٹ آتے ہیں, سبھی قابل قدر ہوتے ہیں, لیکن آج آپ سے ملاقات کر کے جینوئنلی میں سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ میرے ذہن میں کچھ اور سوال تھے. یعنی میں اب جو آخری سوال کرنے لگا ہوں, میرے ذہن میں تھا کہ میں فیشن انڈسٹری آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو آج آپ نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی. اور مجھے اس سے اور خوشی یہ ہوئی کہ یہ ایک بہت براڈر پرسپیکٹو پہ آپ نے بات کی ہے, وہ بات جو زندگی کا مقصد ہے, ٹھیک ہے نا, اور صرف کپڑے بیچنا یا کپڑے پہننا یا وہ ایک زندگی کا حصہ ہے, وہ سائیکل وہ آپ کرو گے. یس, لیکن یہ والی چیز نے, میرا آخری سوال تو یہ ہونا تھا کہ آپ اگلے 5 سال فیشن انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں, مینس فیشن کو کہاں دیکھتے ہیں, لیکن نہیں, وہ الگ ہے, وہ ہم کبھی اور کریں گے. لیکن میرا آپ سے آخر میں I can still answer that in short form. That's because business is also part of your worldly routines. وہ بھی آپ نے کرنا ہے, سارا کچھ آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. Honestly speaking, I feel that online business in Pakistan, online business worldwide will become big. And so there are different brands operate at different scales and level. So there is retail, then there is, I would say, in between retail, which is like slightly designer retail, jo hum jis category mein aate hain. Then there is designer, and then there is designer, which is like pure luxury. جو پیور لگژری ہے نا, آئی فیل کہ اس کے لیے فزیکل اسٹورز, فزیکل بوتیکس جہاں پہ وہ چیزیں پڑی ہوں, وہ بہت میٹر کرے گا. بیکاز وہ جو پرائس رینج ہوتی ہے نا, اس پرائس رینج کو لوگ آن لائن خود سے آرڈر نہیں کرتے, سوری. لیکن جو آپ کا ریٹیل ہے, ریٹیل از سم تھنگ جو لوگ آن لائن بیس, میرا خیال ہے کہ زیادہ انکریز کرے گا ان دا نیکسٹ 5 years. اور جو ڈیزائنر ریٹیل ہے, یہ ایک نئی مارکیٹ کریٹ کرے گا جو ان بٹوین مارکیٹ ہوگی, جس کی فزیکل فارم بھی ایگزسٹ کرے گی, لیکن زیادہ ضروری نہیں کہ زیادہ اسٹورز ہوں, لیکن یہ آن لائن بھی زیادہ سکسیزفل ہوگا. سو آئی فیل کہ a lot of brands جو ڈیزائنر ریٹیل جو ان بٹوین ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی مارکیٹ کریٹ کریں گے, کیونکہ انفلیشن جس حساب سے اب ہو رہی ہے, تو آئی فیل لائک کہ بہت سارا جو اپر ٹیئر ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے بھی پینیٹریٹ کرے گا, کیونکہ ہر کوئی ہر وقت 5,000 پاؤنڈ کی چیز تو نہیں لینا چاہتا. تو کوئی 500 پاؤنڈ بھی لے گا, خرچ کرے گا, تو جو 5,000 والا ہے وہ 500 پہ بھی خوش ہو سکتا ہے اگر اس کی ڈیزائر اور نیڈز جو ہیں وہ مینیج ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ چیزیں یہاں سے لے لے, کچھ وہ وہاں سے لے لے, تو ایک بیلنس اپنا کریٹ کر لے, پیسے بھی بچا لے. تو اگر آپ اس طرح دنیا میں لوگوں کو دیکھتے تو آئی فیل ہے کہ ڈیزائنر ریٹیل is a very strong prospect that will raise and will do good business inshallah. اور بھائی لاسٹ آخر میں 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, 30 سیکنڈس میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں, کچھ بہتری کیسے لائی جا سکے, آپ کو نوجوان بھی سن رہے ہیں, آڈینس سن رہی ہے, جو آپ کہنا چاہیں, لیکن وہ سمرائز کر کے وہ جو آج کل کے وہ ریل ہوتا ہے نا, ہم وہ ریل آپ کے میسیج کے طور پہ چلائیں گے. آئی ایم شیور کہ وہ ایک ایسا ہوگا جو مجھے بھی فائدہ ہوگا, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, آڈینس کو بھی فائدہ ہوگا. آئی تھنک اگر ہم سارے دل سے, ایک حدیث ہے, صرف اس کو اگر اس کو سمجھ کے اس کی خواہش رکھ لیں اور یہ ڈیزائر اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ڈیزائر پوری نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے, اس کو تمام محبتوں سے بلند کر دے.
everything will be resolved, inshallah. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے عمر فاروق, ریپبلک بائی عمر فاروق, اور ان سے بہت سی باتیں میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرف جائیں گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے چند یادگار پوڈ کاسٹ میں سے ایک ہوا ہے, جس سے بہت آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے جو سنا ہے آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا, اور بہت پیاری باتیں کی ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, ان کی اسٹوری آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.